ہمارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، تصوف میں اس کا نام بیضہ ناسوتی ہے، اس میں ایک مرغ بند ہے اور اس میں ایک مرغ لاہوتی بند ہے۔ وہ مرغ کیا کرے گا؟ اگر نکلا تو آسمانوں میں پرواز کرے گا، اور یہ مرغ اگر نہیں نکلا تو رب کی ذات تک پہنچے گا۔ اس انڈے کے لیے گرمی کی ضرورت ہے، اور اس مرغے کے لیے اس میں اللہ کی گرمی کی ضرورت ہے، اللہ کے ضربوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو اللہ کے ضربے لگاتے ہیں وہ اس کو زندہ کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ یہ جو لوگ مرشدوں کے آگے بیعت ہوتے ہیں، نمازوں کے لیے بیعت ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دعائیوں کے لیے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کے لیے بیعت ہوتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے۔ بیعت کا مقصد ہے بک جانا۔ آپ نمازیں کے لیے اپنے آپ کو کیوں بھیجتے ہو؟ اس کام کے لیے بکتے ہو جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ تمہارا اندر وہ بیضہ جہاں ہوتے ہیں تمہارے بس میں نہیں ہے، اس کام کے لیے بکا جاتا ہے۔ اب جب وہ انڈا پھٹتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا، جو ہی چوزا کو آیا بغیر سکھائے اس نے چوں چوں کرنا شروع کر دی۔ کیوں چوں چوں کرنا شروع کر دی؟ اس کی فطرت ہے چوں۔ اور جو ہی یہ بیضہ ناسوتی پھٹا اس نے بغیر سکھائے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ اس وقت تم نے سوچا میں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا، میرے اندر سے کوئی چیز بیدار ہوگی جو اللہ اللہ کر رہی ہے۔ یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک زبان والوں کی تسبیح، ایک دل والوں کی تسبیح۔ زبان والوں کی تسبیح جس عمر میں جب چاہیں جہاں سے چاہیں آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ جو دل والی تسبیح ہے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں نہیں، اس کا کوئی گما ہوتا ہے، وہ ہمیں زندگی میں بار بار آیا نہیں۔ اب وہ تسبیح کیا کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ، یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے۔ بھئی اگر اس کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، تو ہم اس ٹک ٹک کے بغیر بھی اللہ لگا سکتے ہیں۔ انگلیوں میں دکھانے کیا ضرورت ہے؟ کوئی راز ہوگا نا، جو ہمارے کعبہ نے ہم کو بتایا۔ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ نور کہاں ہے؟ انگلیوں میں۔ دھیان بھی باہر ہے، اللہ اللہ بھی باہر ہے اور نور والا بھی باہر۔ یہ ایک بات ضرور ہے لیکن یہ روحانی ہے۔ یہ نور اگر کام آیا یہاں کام نہیں آئے گا، آگے جا کے کام آئے گا۔ وہ جو پہلا فرقہ ہے تسبیح والا وہ مسلمان کہیں۔ آپ دن رات تسبیح پڑھتے رہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کی تشریح ہے سورۃ حجرات میں۔ اعراب نے کہا کہ ایمان لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، ان کی توہین دین اسلام کی توہین، اور دین اسلام کی جو توہین کرے گا وہ مسلمان تو نہیں رہ سکے۔ ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا، ان کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ جہاں بھی فتنہ کھڑا ہوگا فوراً پہنچے اور اس فتنے کو مٹایا۔ اور یہ چیزیں کہاں سے عطا ہوئی؟ وہ جو عالم پیر و مرشد والے جن کے کامل پیر و مرشد ہیں، خواہ وہ ان کو ذکر اللہ کے ذریعے پہنچائیں، نور پیدا کریں، خواہ ان کو نظروں سے ان کو میں نور بھر دیں۔ اور جو عالم نہ ہی کسی سلسلے سے ہیں، نہ ہی ان کے اندر اللہ اللہ ہے، ان کو پھر عالم سو کہتے ہیں۔ اور کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو بچو۔ اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل۔ یہ کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کو کافر بنا سکتے ہیں۔ یہ جو 72 فرقے بنائے انہی لوگوں نے بنائے۔ بے شک اب اگر ہم سے علماء اختلاف کرتے ہیں اسی بات میں کرتے ہیں
کہتے ہیں تو عالم سو کا نام نہ لے. ہم کہتے ہیں جو عالم حق ہے ہم ان کے تابع دار ان کے غلام ہیں, لیکن جو عالم سو ہے اس کو ان کے لیے تو ہمارا جہاد ہے. اب پہلا مقام مسلمان کا, پھر مومن کا, پھر عالم ربانی کا, اس کے بعد پھر ولایت. ولایت کیا اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں. پہلے تو عاشق ہر ویلے لوگ مسیحی عاشق قدم, جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں, نماز میں رب کی یاد ہے, ان کے انتہا مسجد ہے, باجماعت ہو جائے. لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچیں گے. وہ قدموں میں پہنچ گئے, نمازیں ٹوٹ گئی. اب تم نے سوچا تیزی اوپر کیا ہو رہا ہے, تم نے سوچا وہ مخلوقیں سینے سے نکلی اوپر پرواز کر دی. فرشتوں نے روکا, نہیں رکی. کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا, وہاں سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے. اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی, وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. اس ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے, اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں. جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے اس کو کہتا ہے میں تجھے دیکھ لوں, میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھ لے. ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں. پھر جو اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے, آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے. جب دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب تو نیچے چلا جا, اب تو میرا نائب ہے, اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. کہلانے کا حقدار ہے. جو اس کو دیکھے گا وہ اللہ کو دیکھے گا, جو اس تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. اور اس کے لیے حدیث شریف ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اب فرشتے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مشتاق ہیں. ہزاروں سال سے بات کرتے ہیں, جس کی بات کرتے ہیں اس کو دیکھ نہیں سکتے. وہ مشتاق ہے, دیکھیں تو صحیح وہ ہے کیسا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے او رب کا نقشہ اس بندے میں آ گیا. اوپر تو نہیں جا سکتے, اور نیچے اس بندے کی طرف دوڑتے ہیں. پھر حدیث ہی میں کہ وہ سو رہا ہوتا ہے اور فرشتوں کی لائن قطار زمین سے آسمان تک لگی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مر گیا. مرنا تو اس کو بھی ہے, جو دیدار میں چلا گیا اس کو بھی جانا ہے نا دنیا سے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں, ہاں ولی ہے یا نبی ہے, یہی عقیدہ ہے. تو پھر درباروں سے فیض کیوں ہے؟ اس کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی, لیکن وہ جو اضافی چیزیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی. لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, ذکر کرتی ہیں, اور قیامت تک اس کا ثواب اس کی روح کو ملتا رہے گا. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے. دیکھو وضو کرتے ہیں نمازوں کے اعتبار سے. ایک حدیث میں کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں میں دل سے مسجد میں جاتا ہوں, یہی کہتے ہیں نا. رات کو بھی, سردی میں بھی, گرمی میں دل سے نہیں جاتا تو کیسے؟ آپ کا کوئی دوست یا ہمسایہ ہوگا, آپ دل سے جاتا تھا نا, وہ اچانک پتہ چلا وہ غیر مقلد ہو گیا, وہ بھی تو دل سے جاتا تھا. اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو غیر مقلد کیوں ہوتا؟ جب وہ تمہاری طرح مسجد میں جاتا تھا تم بھی اسی طرح مسجد میں آتے ہو, اس کی نمازوں میں تمہاری نمازوں میں کیا فرق ہے؟ وہ 20-25 سال بعد غیر مقدر ہوا, تم 30-40 سال بعد ہو سکتے ہو. اور ہو رہے ہیں. نماز 3 قسم کی, مسلمان کی نماز اور ہے, مومن کی نماز اور ہے, ولی کی نماز اور ہے. مسلمان کی نماز کو سنت بولتے ہیں, 72 فرقے والے نماز سنت پڑھتے ہیں. یہ نماز نہیں ہے, نماز کی نقل ہے. سنت اس کو بولتے ہیں کہ یہ نماز کی نقل ہے, اصلی نماز نہیں پڑھتے, اس کی نقل کرتے ہیں. مجد صاحب نے فرمایا